بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ساتویں آسمان پر اللہ رب العزت کے ایسے فرشتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہے، سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہے۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ذات ہے، ہم تیرے عبادت نہیں کر سکے جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے۔ یا اللہ تو شان والا ذات ہے، یا اللہ تو عظمت والا ذات ہے، جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا اس طرح عبادت نہیں کر سکے۔ دیکھو میرے بھائیوں، فرشتے ہیں، گناہ سے بھی دور ہے، پھر جب سے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے سجدے میں ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف زدہ ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ میرے دوستو، ہم لوگ ٹوٹا پوٹا عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے عبادت پر فخر کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں۔ اگر دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھتا، ہم لوگ اس کو بے دین کہتے ہیں، یار یہ کیسا آدمی ہے، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ہم اپنے عبادت پہ فخر کرتے ہیں، عبادت کے اوپر فخر کرنا صحیح نہیں ہے۔ بس یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ ہمارے عبادات کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جڑ جاتے ہیں، ایسے گر جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں، پتے گر جاتے ہیں۔ اگر جس کے دل کے اندر خوف الہی ہو، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو، اس خوف کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹھا دے گا، اس کے جسم کو، اس کے بدن کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے گا۔ ایک نوجوان کا واقعہ ہے، ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ نوجوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہی پڑاؤ کیا۔ جب سارے لوگ سو گئے تو نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تیرے محبت نے مجھے
آپ کا غلام بنایا ہے، اس وجہ سے میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں۔ ایسے قافلے کے ساتھ میرا آنا ضروری نہیں تھا، قافلے کے ساتھ آنا میرے کام بھی نہیں تھا، صرف قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں تو تیری وجہ سے آ رہا ہوں۔ عورت بولی جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ نوجوان نے فرد مسرت سے سارے قافلہ کا چکر لگایا، واپس آ کر کہنے لگا سب لوگ سو رہے ہیں، سب لوگ نیند کے مزے اڑا رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا اللہ رب العالمین کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ میرا رب جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے؟ نوجوان نے بولا اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ عظمت والا ذات ہے، اللہ وہ شان والا ذات ہے، رب العالمین کو نہ نیند آتا ہے نہ اونگ آتا ہے، رب العالمین سوتا نہیں۔ تو عورت بولی سارے لوگ سو گئے، اللہ رب العالمین جاگ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا فرض ہے۔ ہم لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ رب العالمین سے ڈرے۔ جیسے ہی اس نوجوان نے عورت کی بات سنی، کانپ اٹھے، خوف خدا سے لرز گیا، خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر واپس گھر چلا گیا۔ کہتے ہیں جب وہ نوجوان مرا، کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا اللہ رب العالمین نے ایک گناہ کے چھوڑنے کے وجہ سے مجھے معاف فرمایا۔ میں نے ایک گناہ چھوڑا تھا، اس ایک گناہ کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے معاف فرما دیا۔ اسی گناہ کے چھوڑنے کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے میرے گناہوں کو بخش دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم لوگ گناہوں کو چھوڑیں گے، توبہ تائب ہو کر اللہ کے در پہ جائیں گے، گناہوں سے باز آئیں گے، گناہ نہیں کریں گے، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بٹھائیں گے، یقیناً اللہ تعالی اپنے خوف کے وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق